بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کے 19ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں سورہ فرقان کا بقیہ حصہ ہے، سورہ شعراء مکمل ہے اور سورہ نمل کا ابتدائی حصہ ہے۔ تو سورہ فرقان میں 4 مضامین ہیں: قیامت، توحید یعنی آسمان، زمین اور رات اور دن کا خالق ایک اللہ ہے، رسالت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی نیک بندوں کے لیے خوشخبری سنانے والے، اور جو نافرمان ہیں ان کو ڈرانے کے لیے۔ عباد الرحمن کی صفات، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان میں یہ خوبیاں ہیں کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جہلوں سے اعراض کرتے ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، خرچ کرنے میں اعتدال رکھتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخل کرتے ہیں، شرک سے اجتناب کرتے ہیں، قتل ناحق سے بچتے ہیں، زنا اور بدکاری سے پرہیز کرتے ہیں، جھوٹی گواہی سے احتراز کرتے ہیں، بری مجالس سے پہلو تہی کرتے ہیں، اور کتاب اللہ سے متاثر ہوتے ہیں، اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے اس طرح سے دعا مانگتے ہیں: ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے بچوں اور بیوی کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں امام بنا متقی لوگوں کا۔ پھر اس کے بعد سورہ شعراء جو ہے اس میں 3 مضامین ہیں، 7 انبیاء اکرام کے واقعات آئے ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ پھر قرآن پاک کی حقانیت کچھ اس طرح بیان ہوئی ہے کہ اسے رب العالمین نے اتارا ہے، روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر، یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور متنبہ کرنے کے لیے، اور واضح عربی زبان میں ہے۔ پھر شعراء کی مذمت ہے کہ ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں، یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، البتہ وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال اختیار کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔ پھر سورہ نمل کا ابتدائی حصہ ہے جس میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے، اور 5 انبیاء اکرام کے واقعات ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور بالخصوص واقعہ نمل، جس میں چونٹی، نمل کا مطلب چونٹی ہے، جس میں جو ہے چونٹیوں کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا، اور چونٹیوں کی جو ملکہ تھی اس نے اپنی چونٹیوں کو کہا کہ جلدی سے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں زمین پاؤں تلے رون ڈالے۔ تو یہ آواز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنا دی، تو انہوں نے مسکراہٹ کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر اس کے بعد واقعہ ہدہد ہے اور واقعہ ملک سبا ہے۔ واقعہ ہدہد کچھ اس طرح سے ہے کہ ہدہد ایک دن جو ہے جب سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت تمام پرندوں کی حاضری ہوتی تھی تو ہدہد غائب تھا، تو آپ نے کہا کہ اگر ہدہد جو ہے وہ اپنا وجہ نہیں بتائے گا نہ آنے کی تو اسے ذبح کر دیا جائے گا یا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ تو کچھ دیر بعد ہدہد آ گیا اور اس نے کہا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو آپ بھی نہیں جانتے، کہ ایک ملک سے میں ہو کے آیا ہوں، اور وہاں کی جو ملکہ ہے اور وہاں کے رہنے والے ہیں وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ نے کہا، اس خط لکھا اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا سے اس کا خط کا آغاز کیا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ اس صورت میں شروع میں بھی ہے اور اس کے درمیان میں بھی ہے، یعنی سورہ نمل کے اندر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واحد صورت ہے جس میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب ہاتھ لے کر ہدہد جو ہے وہ ملکہ کے پاس پہنچا، اور ملکہ نے جب یہ خط
کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ اس کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے نام سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، تو اس نے اپنے جو ہے، اور اس میں کہا گیا کہ جو ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ بات جو ہے اس نے اپنے جو ہے درباریوں سے کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگجو ہیں، ہم تو جو ہے وہ لڑائی کریں گے، اور جو ہم سے جو ہے وہ لڑائی کرے گا تو ہم اس کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے۔ لیکن ملکہ جو ہے وہ بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ پہلے تحفے تحائف بیچ کر دیکھتے ہیں کہ وہ اگر دنیا دار ہے، بادشاہ ہے، دنیا کا بادشاہ ہے، تو پھر ہم اس سے لڑائی کریں گے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ تو بہرحال بات کچھ اس طرح سے پھر طے ہوئی کہ تحفے تحائف بیچے گئے، اور جب تحفے تحائف جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ان کو واپس لے جاؤ، ایسے تحفے جو ہیں یا اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے جو ہے وہ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے اور ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب یہ تحفے تحائف واپس ہو گئے تو ملکہ بلقیس جو ہے اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے یہ بادشاہ جو ہے وہ دنیا والا بادشاہ نہیں ہے، یہ خاص ہے، اور پھر اس نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ میں جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے رب پر ایمان لے آتی ہوں۔ تو ایسے ہی ہوا، اور اس میں وہ تخت کا واقعہ بھی ہے کہ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ آپ نے جب یہ کہا کہ اس کا تخت کون لائے گا، تو ایک جن اٹھ کر کہا کہ میں جو ہے وہ اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن وہاں ایک ایسا آدمی بھی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ آنکھ جھپکیں گے تو تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ تو جیسے ہی جو ہے وہ ایسے ہی ہوا، اور تخت جو ہے وہ فوراً حاضر ہو گیا۔ تو جیسے ہی تخت کو دیکھا، ملکہ بلقیس کے تخت کو، تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ جس نے جو ہے مجھے اتنی جو ہے وہ طاقت دی، اور یہ جو ہے تخت جو ہے وہ فوراً ہمارے سامنے آ گیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ بلقیس جب آئی ہے تو اس نے وہ تخت کو دیکھا اپنے تخت کو، تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ اتنی جلدی یہ تخت کیسے پہنچ گیا۔ تو اپنے تخت کو پہچان لیا، اور اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں اللہ اور تجھ پر ایمان لے آئی ہوں، اور اس نے جو ہے وہ ایمان لے آئی اور مسلمان ہو گئی۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ سورہ نمل کے ابتدائی سے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔